السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ذکر کیا گیا تھا کہ امام مسلم نے فرمایا ہے کہ ہم احادیث کو اور روات کو 3 طبقات میں تقسیم کریں گے یا 3 طبقات میں تقسیم کر رہے ہیں، اور احادیث کا تذکرہ بغیر تکرار کے ساتھ کروں گا۔ البتہ کہیں کہیں جہاں تکرار کی ضرورت ہوگی وہاں میں تکرار کروں گا، یہ بات آئی تھی۔ آج کے سبق میں میں بتاؤں گا صحیح مسلم کے مقدمہ کی روشنی میں کہ امام مسلم نے کس طرح سے طبقہ اولا طبقہ ثانیہ کے روات کا ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے جو تذکرہ کیا ہے عبارت پڑھ دیتا ہوں میں۔ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى، یہ نتوخا بمعنی نقصد، ہم قصد کریں گے۔ ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العیوب، یہ اسلم معنی محفوظ، وانقى من ان يكون ناقلوها على استقامة في الحديث۔ ہاں ہیلو، کٹ گیا تھا جی؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، سنو غور سے، زور سے بول رہے ہیں۔ وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ۔ یہ عثرہ بھی معنی اطلع، یعنی اطلاع پائی گئی۔ وبان ذلك فی حدیث، بانا یبین بیاناً کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا۔ فإذا نحن تقصینا اخبار هذا الصنف، یہ تقصینا تقصی کے معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، یعنی فإذا نحن حسرنا، تو تقصینا تقصی احاطہ کرنا۔ اخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها اخبار يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم، على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وطاعة العلم يشملهم۔ یہ یہاں پر ستر کا معنی ہے عیب سے محفوظ ہونا۔ اصل میں ایک تو بولتے ہیں راوی کا مستور الحال ہونا، اور دوسری چیز ہے تو اسم الستر یعنی عیب سے محفوظ ہونا۔ دیکھیے امام مسلم کہتے ہیں کہ رہی قسم اول تو ہم قصد کریں گے کہ ان احادیث کو پہلے لائیں جو محفوظ ہوں عیوب سے ان کے مقابلے میں، اور وانقہ اور صاف ہوں پاک ہوں اس بات سے کہ ان کے ناقلین، اس وجہ سے کہ ان کے ناقلین استقامت والے ہیں، حدیث میں درستگی والے ہیں، اتقان والے ہیں، حفظ و اتقان والے ہیں، جو کچھ نقل کیا انہوں نے ان کی روایت میں زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا، ولا تخلیط الفاحش، اور نہ نمایاں قسم کا اشتباہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اطلاع پائی گئی ہے اس کے بارے میں بہت سے محدثین کے بارے میں، اور یہ بات واضح ان کی حدیث میں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس طبقہ کی روایات کو لائیں گے۔ فإذا نحن تقصینا اخبار هذا الصنف من الناس، تو جب ہم لوگوں میں اس طبقہ کی خبروں کو احاطہ کر لیں گے
تو اتبعنا، اتباع مانے بعد ملانا، لائیں گے اس کے بعد وہ حدیثیں کہ جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی ہیں جو متصف نہیں ہیں حفظ و اتقان میں، یہ طبقہ اولیٰ کی طرح، صنف مقدم کی طرح ان سے پہلے، حالانکہ اگرچہ وہ ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے بس بیان کیا ان سے کم، اس لیے کہ محفوظ ہونا اور صداقت اور اہل علم کا ان سے احادیث کا لین دین کرنا یہ ان کو شامل ہے۔ دیکھیے امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم طبقہ اولیٰ کی روایت کو لائیں گے اور اس کے بعد اتبعنا اخباراً یقوم فی اسانیدہا، یعنی وہ طبقہ اولیٰ کہ جس کے روات اکثر لوگوں کے نزدیک ثقہ متقن حافظ ہیں یا سب کے نزدیک، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کے اس طبقے کی روایات کو لاؤں گا کہ جس طبقے کے راوی بھی ثقہ ہیں، حافظ ہیں، متقن ہیں، لیکن ان اوصاف میں وہ طبقہ اولیٰ سے کم ہیں۔ دیکھیے امام مسلم کو اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مسلم ہی میں انہوں نے طبقہ اولیٰ طبقہ ثانیہ کی روایات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ قاضی اعیاض کی رائے ہے کہ صحیح مسلم میں طبقہ اولیٰ کی بھی روایات ہیں اور طبقہ ثانیہ کی بھی روایات ہیں، البتہ طبقہ اولیٰ کی روایات اصالتاً ہیں اور طبقہ ثانیہ کی روایات بطور مشاہد اور بطور متابع ہیں، اسلوب سے معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سلسلے میں امام حاکم امام بہقی کی رائے تو یہ ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں صرف طبقہ اولیٰ کی روایت ذکر کی ہے، طبقہ ثانیہ کی روایات کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو وفات ہو گئی، تو یہ رائے درست نہیں ہے۔ اور کتاب کی تدریس کے دوران اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں طبقہ اولیٰ کے ساتھ ساتھ طبقہ ثانیہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام مسلم نے یہاں جن روایات کا ذکر کیا ہے پہلے طلبہ نوٹ کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے بعض الطبقۃ الاولیٰ، یعنی طبقہ اولیٰ کی بعض روایات جن کا نام امام مسلم نے لیا ہے، منصور بن معتمر، سلیمان بن عامش، اسماعیل بن خالد، عوف بن ابی جمیلہ، اشعث عمرانی۔ امام مسلم نے آگے کی عبارتوں میں ان کا نام لیا ہے اور ان لوگوں کو طبقہ اولیٰ کے راوی قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر امام مسلم نے طبقہ ثانیہ کے بعض روایت کا ذکر کیا ہے، ان کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں۔ عطا بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن سلیم، ابن عون، ایوب سختیانی، یہ طبقہ ثانیہ کے راوی ہیں۔ یعنی علم حدیث میں دونوں طبقات کی روایات معتبر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ طبقہ اولیٰ کے روات حفظ و اتقان استقامت فی الحدیث میں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں طبقہ ثانیہ کے راویوں کی طبقہ ثانیہ کے جو روات ہیں وہ ہیں حافظ، متقن، ضابط اور اہل استقامت، لیکن ان کا مقام طبقہ اولیٰ کی روایت سے کم ہے۔ تو امام مسلم نے اس میں ذکر کیا تو کہتے ہیں، لیکن مثال دیتے ہوئے، جیسے یہ عطا بن سائب، یزید بن ابی زیاد کا عطا بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم و اضراب، یہ اضراب واحد ضرب من قسم من حمال الاثار، حمال واحد حامل، حامل الاثر یعنی حدیث کو لینے والا، نقال الاخبار، نقال واحد ناقل یعنی احادیث کو نقل کرنے والا۔ فہم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اہل العلم معروفین فغیرهم من اقرانهم، اقران واحد قرن، ایک ہے قرن، قرن کی جمع قرون ہے، قرن کا معنی صدی، اس کی جمع قرون ہے، ایک ہے قرن، قرن کے معنی معاصر، ساتھی،
تو یہ اقران قرن کی جمع ہے. ممن عندهم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامہ فی الروایہ یفضلونہم، یعنی یہ عطا ابن السائب وغیرہ پر دوسرے روات بڑھے ہوئے ہیں. فی الحال والمرتبہ لأن هذا عند اہل العلم درجۃ رفیعہ وخصلۃ ثنیہ الا ترى انك اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطا ويزيد ولیث. تو امام مسلم کہتے ہیں جیسے عطا ابن یسار، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور انہی جیسے احادیث لینے والے، احادیث نقل کرنے والے، یہ لوگ اگرچہ ہیں اس چیز میں جس کا ہم نے بس بیان کیا، یعنی علم اور محفوظ ہونا عیب سے، اگرچہ اہل علم کے نزدیک معروف ہیں، لیکن ان کے علاوہ کے لوگ جو ان کے معاصرین میں سے ہیں، ممن عندہم، ان لوگوں میں سے جو ان کے نزدیک ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی اتقان یعنی مضبوطی سے یاد کرنا، استقامت اور درستگی روایت میں، تو کہتے ہیں کہ عطا ابن السائب وغیرہ کے جو معاصرین ہیں ان جیسے یفضلونہم، تو وہ لوگ ان سے بڑھے ہوئے ہیں حالت اور مرتبہ میں، اس لیے کہ عطا ابن السائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم یہ اپنے معاصرین سے بڑھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل علم کے نزدیک اونچا درجہ ہے اور بلند خصلت ہے. اب آگے امام مسلم موازنہ کر رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم موازنہ کرو ان تینوں کا جن کا ہم نے نام لیا، یعنی عطا، یزید، لیث، اگر ان کا موازنہ کرو، امام مسلم موازنہ کر رہے ہیں اور یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے روات ہیں حفظ و اتقان میں ہیں، یہ بھی حفظ و اتقان والے، استقامت والے ہیں، لیکن یہ دوسرے لوگ ان سے بڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب تم موازنہ کرو ان تینوں کا جن کا ہم نے نام لیا، یعنی عطا اور یزید اور لیث، اگر ان کا موازنہ کیا جائے، یہ طبقہ ثانیہ کی روات ہیں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے، یعنی منصور بن معتمر، سلیمان اعمش، اسماعیل بن خالد سے اتقان حدیث کو یاد کرنے اور اس میں استقامت کے بارے میں کہتے وجدتم مباینہ نہ لو، مباینی نہ لو، یہ مباین کے معنی ہوتے دور، الگ، پاؤ گے تم ان کو ان لوگوں سے دور. یعنی یہ عطا، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم، یہ لوگ اگرچہ حافظ ہیں، متقن ہیں، مستقیم فی الحدیث ہیں، لیکن بہرحال ان کے مقابلے میں منصور، سلیمان، اسماعیل بن ابی خالد یہ طبقہ اولیٰ کے روات ہیں اور یہ بڑے ہوئے ہیں. لا شک عند اہل العلم بالحدیث فی ذلک للذی استفاض عندهم من صحت حفظ منصور والاعمش واسماعیل واتقان ابن حدیث وانهم لم یعرفوا مثل ذلك من عطا ویزید ولیث. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل علم کے نزدیک جو حدیث کے علم والے ہیں اس بارے میں، البتہ جو چیز استفادہ بمعنی اشتہارہ، جو چیز مشہور ہے ان کے نزدیک، یعنی منصور، اعمش اور اسماعیل کی صحت حفظ مشہور ہے اور حدیث کے بارے میں ان کا حفظ و اتقان مشہور ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانے گئے ہیں، ان لوگوں نے نہیں جانا مثل ذالک اس طرح کی بات عطا، یزید اور لیث میں. کیوں؟ اس لیے کہ عطا، یزید اور لیث یہ طبقہ ثانیہ کے روات ہیں، تو عطا، یزید اور لیث بہرحال یہ طبقہ ثانیہ کے ہیں. وفی مثل مجرا ہؤلاء، اور یہ مجرا معنی مقام، تو انہی لوگوں کے مقام میں ایک اور موازنہ کر رہے ہیں. جب تم موازنہ کرو معاصرین کے درمیان، جیسے ابن عون
ایوب سختیانی. دیکھیے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس صفحے میں طبقہ ثانیہ کے 5 روات کا ذکر ہے. عطا ابن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن سلیم، ابن عون، ایوب سختیانی. اب ایوب سختیانی کا موازنہ امام مسلم کر رہے ہیں یہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے، اس لیے کہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی یہ بڑے ہوئے ہیں حفظ و اتقان میں. کہتے ہیں جب تم موازنہ کرو معاصرین کے درمیان، جیسے ابن عون، ایوب سختیانی ہیں، ان کا موازنہ کرو عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ، حالانکہ یہ دونوں بھی حسن بصری ابن سیرین کے شاگرد ہیں. وہما صاحب الحسن ابن سیرین کما ان ابن عون و ایوب، جیسے کہ ابن عون اور ایوب ان دونوں کے شاگرد ہیں. الا ان البون بینہما و بین ہذین بعید، لیکن یہ بون من مسافت، لیکن دوری ان دونوں کے درمیان، ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان یہ مسافت دور ہے کمال فضل میں اور صحت نقل میں. اگرچہ عوف اور اشعث یہ الگ نہیں کیے گئے ہیں صدق امانت سے اہل علم کے نزدیک، ولکن الحال ما وصفنا من المنزلہ، لیکن حالت وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا اہل علم کے نزدیک مقام و مرتبہ کے بارے میں. تو امام مسلم نے گویا یہ مثالیں دی ہیں کہ بھائی پہلے امام مسلم نے منصور بن معتمر، سلیمان عامش اور اسماعیل بن خالد کا موازنہ کیا ہے عطا ابن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن سلیم سے، اور یہ دکھایا ہے کہ منصور، سلیمان، اسماعیل طبقہ اولیٰ کے روات ہیں اور عطا، یزید، لیث یہ طبقہ ثانیہ کے روات ہیں. اس کے بعد امام مسلم نے موازنہ کیا ہے یہ عوف بن ابی جمیلہ، اشعث حمرانی کا، یہ ابن عون سے، ابن عون ایوب سختیانی سے، اور یہ دکھایا ہے کہ ابن عون ایوب سختیانی طبقہ ثانیہ کے روات ہیں اور عوف بن ابی جمیلہ، اشعث حمرانی یہ طبقہ اولیٰ کے روات ہیں. آگے کہتے ہیں کہ ہم نے تو چند نام لے لیے ہیں، ورنہ یہ کتب حدیث میں یا اسماء الرجال کی کتابوں میں طبقہ ثانیہ اور طبقہ اولیٰ کے روات ہزاروں ہیں، بے شمار ہیں، جن کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً، یہ سمت میں نے علامت، سمتاً یصدر یرجع، صدر یصدر صدوراً لوٹنا، ان فہمہما من غبی علیہ، یہ غبی علیہ خفی علیہ پوشیدہ ہونا، فی ترتیب عالی فی فلا یقصر بالرجل العالی، یہ تقصیر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا کر دینا، ولا یرفع فلا یقصر چھوٹا کرنا، ولا یرفع متزع القدر، یہ متزع القدر معنی ہوتے ہیں نیچے درجے والا. تو کہتے ہیں کہ میں نے مثال دی ہے ان لوگوں کی نام لے کر کے تاکہ ان کی تمثیل علامت بن جائے اور لوٹے ان کے سمجھنے سے جس پر یہ اہل علم کی ترتیب میں محدثین کا طریقہ پوشیدہ ہے. یعنی امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ جو راوی جیسا ہے ویسا اس کو مقام دے، لہذا وہ درجہ نہ گھٹائے عالی مرتبت راوی کا، اور یا درجہ نہ گھٹایا جائے، فلا یقصر فعل یہ مجہول ہے، اور یہ نیچے درجے والے کو اونچا نہ کر دیا جائے علم میں اس کے مقام سے اوپر، اور ضروری ہے کہ وَيُعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ فِي حَقَّهُ، اور دیا جائے ہر حق والے کو حق. ویسے اس کو پڑھ سکتے ہیں فلا یقصر ولا یرفع ویعطی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ
کوئی شخص عالی مرتبت کا مقام نہ گھٹائے اور جو پست مقام والا ہے اس کو اونچا مقام نہ دے، اور ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ اصل میں علم و فہم، حفظ و اتقان میں روات کا جو درجہ ہے تو ضروری ہے کہ تمام روات کو صحیح مقام دیا جائے، اور محدثین یہی کام کر کے دیا ہے، وَيُنَزَّلُ منزلتہ، اور اس کے مقام پر نازل کیا جائے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، یہ وقت ذکر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سالت من الاخبار عن رسول اللہ۔ یعنی عائشہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اتاریں لوگوں کو ان کے مقام پر، یعنی لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ناطق ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ مطلب قرآن کریم کے آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب علم کے درجات ہیں، اور آپ نے صراحتاً کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو وہی مقام دیا جائے جو جس مقام کا مستحق ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے طبق اولا اور طبق ثانیہ کے روات کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ اصحاب علم طبق اولا کے روات کو اونچا مقام دیں اور طبق ثانیہ کے روات کو انہی کا مقام دیں۔ آگے امام مسلم کہتے ہیں فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا انہی طریقوں کے مطابق ہم تعلیف کریں گے۔ تم نے جس کی درخواست کی ہے اے میرے شاگرد، یہاں پھر وہی خطاب امام مسلم کا ان کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان سے ہے کہ فعلی نحو ما ذکرنا، تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا انہی وجوہ کے مطابق ہم تعلیف کریں گے، ما سالتا، تم نے جس کا سوال کیا ہے